الله الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ہم نے روز ہفتہ، ہفتے کے 7 دن ابتدا ہوتی ہے اتوار سے، یوم الاحد سے، اس کا اختتام ہوتا ہے ہفتے کو، جس کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں۔ سلسلہ شروع ہو کر اتوار سے ختم ہو جاتا ہے۔ عربی میں سبت کے 2 معنی ہیں۔ قرآن میں کئی طریقے سے استعمال ہے، کئی جگہ استعمال ہے، جن میں سے سورہ عام میں وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو بھی پیدا کر دیا، رات آرام کرنے کے لیے۔ سبت کے معنی آرام، راحت، دن بھر کی تھکان کے بعد تھکان کو دور کرنے کے لیے نیند کو بھی پیدا کیا تمہارے لیے۔ سب کے معنی ایک سلسلہ ختم ہو جانا، سب کے معنی آرام، دونوں مفہوم میں عربی میں جو نام ہے سبت اسی مناسبت سے ہے، یعنی اتوار سے عربی میں احد، واحد احد، پہلا دن، پورے نام ایسی ہے، احد، واحد، یوم الاحد، اتوار ترجمہ کر لیجئے، سنڈے بول لیجئے، جو بھی بولنا کہیجئے، لیکن پہلا دن، زمانے کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، زمانے کو اوقات میں تقسیم کرنے والا، مہینوں میں، دنوں میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کلام پاک میں ساری چیزوں کی تفصیل ہے، کسی قدر تفصیل سورہ توبہ میں گزر چکی ہے۔ ہر امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن مکمل طور پر عبادت کے لیے مختص فرمایا، جس کے اندر دنیا کے مشغولیتیں، مصروفیتیں ختم کر دینے کا حکم دیا۔ دین، اطاعت، عبادت، اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم سمجھ کر قبول کرنا ہر امت کے لیے۔ چنانچہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں نبی بنائے گئے، شریعت انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کلام پاک بھی عطا فرمایا، جس کو تورات کہو یا توریت کہو، 1 سے زائد مرتبہ وضاحت ہو چکی۔ یہ عربی لفظ نہیں ہے، ہبرو، عبرانی لفظ ہے، جس کے معنی کتاب اللہ کے، یعنی قرآن مجید۔ ایک دن کے مختص کر دینے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا، تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہہ دیا، اے میرے امتیوں، اے لوگوں، ہفتے کے ان دنوں میں ایک دن پوری طرح اللہ کے ذکر، اطاعت و عبادت کے لیے مختص کر دو، خاص کر لو، اور وہ دن ہے ہفتے کا دن ہے، یوم السبت ہے۔ فوراً ان کی امتیوں میں سے بہت خلیل طبقہ، تعداد میں کم، اللہ کا حکم اللہ کے رسول کے ذریعے سے علیہ السلام بصر و چشم قبول فرمایا، لیکن امت کی کثرت
اپنے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کی، یہ ذکر کر کر اس امت کے لیے جمعے کا دن بھی جو ہے اس کی اہمیت کو بتانا ہے۔ پورا دین اللہ کی اطاعت کا نام ہے، حکم کی فرمانبرداری کا نام ہے۔ ان کی امت کی کثرت نے اپنے نبی سے یہ ضد کی، ہم جمعے کا دن نہیں، ہمیں ہفتے کا دن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ابتدا فرمائے، اللہ کے فرمان کے مطابق وہ ہفتے کا اتوار کا دن ہے، ابتدا ہوئی ساری چیزوں کی تخلیق کے کام کو ختم کر دیے جمعے کے دن۔ اس اعتبار سے ہفتے کے دن کسی چیز کی تخلیق نہیں فرمائے، یعنی سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ سب کے معنی ختم ہونے کے بھی آتے ہیں، سب کے معنی راحت آرام کے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دماغ سے ضد سے احکام خداوندی حاکم اعلیٰ کے سامنے ضد نہیں کرتے، ایسا کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے قرآن نے بھی اس امت کو عقیدہ بتایا، لا یسأل عما یفعل، تمہارا جو بھی کہتا ہے کرتا ہے فرما دیتا ہے، اس کے بارے میں کسی انسان کو اختیار نہیں ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا، کیوں کا سوال نہیں ہوگا۔ وہم یسألون، لیکن وہ سارے احکام جو دے دیا ہے، طریقہ جو بتا دیا ہے، ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا، حساب لے گا۔ پھر اسی کو دوسری جگہ فرمایا، ربک یفعل ما یشاء و یختار، سنو تم کو اپنے رب کے بارے میں کیسے جاننا سمجھنا ہے۔ تمہارا رب اللہ تعالیٰ جو تمہیں رکھا ہے زندہ، پال رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، یفعل، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ اختار، پوری طرح مختار ہے، اس کے اختیار میں کسی کا دخل نہیں، اس کے کام میں کسی کا دخل نہیں، وہ ایسا کیوں کیا ہے کہنے کا اختیار نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے یہ سوال کر لیا اور کہنے لگے کہ ہمیں ہفتے کا دن چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی سارے کام کاج سے ان کے دماغ کے لحاظ سے یوں کہا، انہوں نے فراغت حاصل کیے، ہفتے کے دن کچھ نہیں کیے، نعوذ باللہ اللہ کو تھکان ہوتی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس دن راحت فرمائے، آرام فرمائے، ہم بھی اسی دن راحت آرام فرماتے، ہم بھی سارے کام کاج چھوڑ کے کرتے۔ آخر نبی کی کتاب کو، شریعت کو نہیں مانتے، اس لیے وہ آج بھی ان کے پاس مقدس دن ہفتے کا دن ہی ہے۔ یہ اختلاف کیے، جب ضد کیے تو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگا دی، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، ٹھیک ہے ہفتے کا دن تمہارے ہم لیے اعلان کرتے ہیں، لیکن اس دن کوئی بھی کام کاج ہرگز نہیں کرو گے۔ بالمشافہ، یہودیوں کی عادتوں میں سے آج کے اس میں بھی سنا ہے میں نے، جو مذہبیت رکھتے ہیں ان کے اپنے لحاظ سے، فلائٹ میں جب لفٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو اندر جانے کے بعد اس کا ڈور بھی نہیں بند کرتے، کھٹکا بھی نہیں دباتے، اس لیے کہ کام ہو گیا۔ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو غیر یہودی ہو اس میں، اس سے کہتے ہیں آپ ذرا کھٹکا دبا دیجئے، آپ کیوں نہیں دباتے؟ اس لیے کہ آج ہمارا مقدس ہفتے کا دن ہے، اس دن کچھ کام کرنا نہیں، اور اشارے سے سارے کام لیتے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دن کچھ کرنا نہیں، حتیٰ کہ شکار بھی نہیں کرنا۔ بعض ایسے علاقے تھے بہت بڑی تعداد ان کی سمندری پٹی کے پر واقع، اس لیے تاکید کر دی گئی کہ شکار بھی نہیں کروں گے۔ لیکن قدرت کی آزمائش، اس دن مچھلیوں کی کثرت، سمندر کی پٹی کے قریب آنا، پانی سے اوپر منڈیاں اٹھا اٹھا کر اس قدر زیادہ کہ آسانی سے ہاتھ سے پکڑ لیا جائے۔ اسی قسم کی آزمائش دنیا کے ہر کام میں ہر ایمان والے کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی بھی میدان میں۔ تو انہوں نے تدبیر نکالی، چلو جمعے کے دن آخر وقت میں سمندر کی پٹیوں کے قریب میں نالے بنا دیے، گڑھا بنا کے چھوڑ دیے، تاکہ وہ مچھلیاں سمندر کی موجوں سے ہوتے ہوئے وہ گڑھے میں آ جائیں۔ اور اس کو نالے کو مچھلیاں آنے کے بعد بند کر دیتے۔ ہم نے مچھلیوں کو تو نہیں پکڑا نا، ہیلے بہانے تدبیریں کر کر حکم خداوندی کی تعمیل میں خلاف ورزی کی۔ قرآن نے اس کی تفصیل پیش کی ہے، بہت بہت بڑی تعداد، ہزاروں 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 کی جو اس میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسی دنیا میں انہیں بندر بنا دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، جو ذکر ہے وہ وہی ذکر ہے، بندر بنا دیا۔ اور جس قوم، ایسا کئی قوموں کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کو کہتے ہیں لو نشاء لطمسنا اعینہم، عربی میں طمس کہتے ہیں، اردو میں مسخ کر دینا، انسانی ڈھانچے کو پتھر میں بدل دینا، انسانی ڈھانچے کو کسی بھی جانور میں بدل دینا۔ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کا حکم کا جاری کرنا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، کوئی مشن میں لے کر ادھر سے ادھر ڈھالنا یہ ہے نہیں۔ ایسا سابقہ امتوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ اس امت پر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رحم فرماتے ہوئے اس امت کے لوگوں میں بھی نافرمانیوں میں بھی سیوں ایسے گناہ ہیں جو نمونے پیش کیے گئے ہیں، اس میں اسی دنیا کے اندر ان کی شکلوں کو بدل دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت سے ہٹا دیا، اس کو موت سے پہلے تک موقع دیا توبہ کرنے کا۔ اس کے بعد آخر میں اٹھائے جائیں گے تو یہ سارے نمونے بھی رہیں گے۔ یہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں الغرض۔ تو ان میں سے الذین اختلفوا فیہ، اس سلسلے میں اس امت کے لوگوں نے اختلاف کیا۔ اس کے بعد عیسائیوں کو بھی جمعے کا دن دیا، انہوں نے بھی مطالبہ کر کر اتوار کا دن لے لیا۔ اب کائنات کی ابتدا جب اتوار سے کیے تو ہمیں بھی وہی چاہیے۔ اس امت کے لیے دیا گیا جمعے کا دن، بصر و چشم اللہ کا حکم قبول کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے سہولت کے ساتھ دے دیا۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللہ۔ جمعے کی اذان کی آواز آتے ہی فوراً اپنی عام عادت نہیں، اس عادت میں تبدیلی لا کر ذرا سا تیزی پیدا کرتے ہوئے فاسعوا إلى ذکر اللہ، نماز کی ادائی کے لیے مسجد کی طرف نکل پڑو تیزی سے۔ اب ہمارا بھی عملی طور پر نمونہ ہم سے جاننا نہیں چاہتے، جمعے کا آرام پڑھ رہے سو بہت ہوا،
جائیں گے فلاں وقت پہ جائیں گے، اس سے وقت پہ مل گیا تو پہلی رکعت مل جائے گی یا قیدا مل جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی پابندی کرو تم۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اس اہتمام کے بعد، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد، تم جو بھی جد و جہد کرو گے، کوشش کرو گے، کمائی کی، دمائی کی، کھانے کی، پینے کی، ملنے کی، ملانے کی، اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل شامل رہے گا۔ تو اس یہودیوں نے اس کے اندر حکم خدا بندی کو جو کا تو قبول نہیں کیا، ضد کیے، اپنی منوائی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے خلاف ورزی کرنے پر ان کے لیے سزا، غضب خدا بندی کیسے کیسے نازل کا ذکر فرمایا۔ یہ تو دنیا کی بات تھی، فرمایا کہ آخرت میں بھی فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، وہاں کا عذاب کچھ اور ہوگا جو یہاں سے کہیں اور زیادہ بڑھ کر ہوگا، اور یہ سارے کے ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہو کر رہے گا۔ یہاں تک سارے مسائل ختم کر کر سورہ نحل کی ابتدا سے یہاں تک اب اختتامی آیت میں دین اسلام کی تعلیمات۔ اسلام کیا ہے؟ انسان کو جینے کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ بتانا ہے، پیدا کرنے والے کا عقیدہ رکھ کر وحدہ لا شریک کے ساتھ، اس کی وضاحت، اس کی تعلیم، تربیت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ امت کو اطمینان بھی دلا دیا، علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، جبریل امین علیہ السلام کو درمیان میں رکھ کر ہر چیز کی وضاحت فرما دی۔ وہ جو بتاتے ہیں، جو فرماتے ہیں، وہ اللہ کی بتائی ہوئی چیز، اللہ کی تعلیم دی ہوئی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، ہر چیز کی تربیت تعلیم دے دی مجھ کو میرے رب نے، بہت بہت اچھی تعلیم دی، بہت اچھی تربیت فرمائی۔ تو بواسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو بھی چیز ہے، یوں سمجھے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ہر چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ اب حکم ہے اس امت کے احکام کے لیے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، 3 چیزیں بتائیں۔ قرآن میں جہاں جہاں سبیل اللہ آیا، سبیل ربک آیا، یعنی دین اسلام، اس کا ایک ہی ترجمہ، دین اسلام اس کا ایک ہی مطلب ہے، طریقہ اسلام، عقیدہ اسلام، طرز زندگی اسلام۔ تو لہذا تم اپنے رب کی جانب یعنی دین اسلام، اس کا طریقہ، اس کی چیزوں کی دعوت دیجئے، اس کی طرف بلائیے، یہ تعلیم دیجئے، یہ اسلام ہے بتائیے۔ 3 طریقے بتائیں، ایک حکمت کو ملحوظ رکھ کر کیجیے، دوسرا طریقہ اچھے نصیحت، واعظ اور بیان کے ذریعے سے کیجیے، تیسرا طریقہ ضرورت جب پڑتی ہے بحث مباحثے کے ذریعے سے، لیکن اس تمام کے تمام میں سب سے اچھا، بہتر، نرم، سمجھانے والا طریقہ ہو، نفرت والا نہ ہو، عداوت بڑھانے والا نہ ہو، ہاتھا پائی کی نوبت لانے والا نہ ہو۔ یہ 3 اصول بتائے۔ علوم قرآن کو سمجھانے والوں نے اس کو اور آسان کر کے بتایا۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں، یوں کہو قوم کے مشہور لوگ رہتے ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ رہتا ہے، وہاں حکمت والی چیز کو اختیار کرتے ہوئے، صحیح ڈھنگ طریقہ کرتے ہوئے دین اسلام کی حقیقت کو واضح کیجیے۔ جب عام انسان ہوتا ہے، اس کے لیے واعظ اور نصیحت کا
دلچسپ پیرائے کے اندر دلائل سارے قرآن نے دے دیے، طریقے قرآن نے دے دیا، واقعات قرآن نے پیش کر دیے، اچھے برے انجام کو قرآن نے ذکر کر دیا، فرمانبرداری کرنے والوں کے حسن انجام دنیا میں بھی پھر آخرت میں کیا ہوگا ذکر کر دیا۔ بعض مرحلے میں صوم و صلات کے پابند کا ایگزام پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا نیک شریف ہوں، اس کے لیے دوزخ اور دوزخ کے ہولناکیاں، خوف خدا بندی والی چیزیں ان کے سامنے بیان کیجیے، اور جو اس طرف نہیں ہیں ان کے لیے جنت، اس کی نعمتیں، رغبتیں ذکر کر دیجیے۔ اور جب بحث کی معاوضے کی مقابلے کی نوبت آتی ہے، اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ مناظرہ بحث بھی کیجیے، دین اسلام کو اس طرح پیش کیجیے۔ اب اس کے بعد کوئی قبول کرے نہ کرے آپ پر ذمہ داری نہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ ذمہ داری تینوں کے اوپر پڑی، خاص افراد کے اوپر، تعلیم یافتہ لوگوں کے اوپر، تربیت پانے والوں کے اوپر بھی طریقہ حکمت اختیار کرنا، عام آدمی کے لیے بھی جو وعظ و نصیحت والی چیزیں ہیں اس سے عمل پیرا رہ کر عملی طور پر ہر چیز میں نمونہ بن کر پیش کرنا، اس سے آگے بڑھ کے وہ نہیں بتانا، پھر بحث مباحث کی جو چیز ہوتی ہے وہ اس طریقے کو اختیار کرنا، پھر اس کے بعد کون اختیار کرتا ہے، کون قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کی فکر نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہارا رب خوب بہتر جانتا ہے اللہ کے دین سے کون ہٹ گیا ہے، اس کو انکار کر کے نافرمان بن رہا ہے، یہ اللہ تمہارا رب جانتا ہے، اور کون قبول کر کر صحیح راستہ اختیار کر کے آگے بڑھ رہا ہے تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے۔ لیکن کبھی نوبت آ گئی تو میں کی لڑائی کی، جھگڑے کی، جیسے غزوات بھی ہوئے، اپنے اسلام بھی لائے اور اپنے مخالفت بھی کیے، مسلمان بھی شہید ہوئے، وہ بھی مارے گئے، اور اسی سلسلے کے کڑی میں یہ سلسلہ رواں دواں ہے، نام چاہے کچھ بھی دے لو، موافقت کا، مخالفت کا، دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہرگز اختیار نہ کرو، جیسا اردو میں محاورہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، ایسا نہیں کرو گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تمہیں بدلہ لینا ہی ہے اے مسلمانوں، اتنا ہی لیں گے جتنا تمہارے ساتھ انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، اس سے ذرا بھی آگے نہیں بڑھو گے، اگر لینا ہی ہے تو۔ نہ لے کر معاف کر دیتے ہو، اور ان صبر تم برداشت کر لیتے ہو، یہ برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے، ان کے حق میں سب سے اچھا اور بہتر ہے۔ جنگ بدر ہوئی، مشرکین کی ایک بڑی جماعت قتل کر دی گئی، ان میں سے جبیر بن مطعم بن عدی کے چاچا جنگ بدر میں مارے گئے مشرکوں کی طرف سے۔ جب جنگ احد کا وقت آیا، جبیر بن مطعم نے اپنا غلام جس کا نام حبشی تھا اس نے کہہ دیا، اور وہ ضرب المثل تھا، مشہور و معروف تھا نشانے میں، کبھی نشانہ نہیں چکا، جہاں لگایا نشانہ برابر لگا۔ اس جنگ کے اندر تیرا ایک کام رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دے گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔
غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دوں گا۔ اور اس نے کام کیا۔ ایک بات، جو مسلمان مارے گئے تھے لیکن احد میں قتل حمزہ کے بشمول دوسروں کو بھی مری ہوئی باڈیز کو، جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے، سب سے زیادہ برا حشر کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پیٹ کو کاٹ دیا گیا، سینے کے ٹکڑے کر دیے گئے، دل کو نکال لیا گیا، فلاں فلاں فلاں۔ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کا حال چال معلوم کرنے کے لیے گئے۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر بہت ہی آیا، دل بھر آیا، جذبات بڑے چلے۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ بھی نکلا، جب اس قسم کا موقع آئے گا مستقبل میں اسی غزوے میں، میں بھی، عربی میں اس کو مصطلح کرنا کہتے ہیں، انسان کے اعضاء کو کاٹنا، ہاتھ الگ کرنا، پاؤں الگ کرنا، لَأُمَثِّلَنَّ، خصمیہ والا لفظ کے جیسا فرمائے، میں بھی ضرور ضرور کروں گا۔ یہ کیفیت کو صحابہ نے سنا، بے اختیار ہونے کا، ضرور ہم بھی ایسا موقع ملا تو ایسی کریں گے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے حکم جاری کیا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، صرف واقعے کے ساتھ محدود نہیں ہے، قیامت تک کے لیے انتقامی جذبے کے اندر حد سے آگے نہیں بڑھو گی، ہم ایسا کریں گے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک نے ایسے 70 کو کروں گا میں، نہیں، یہ جذبہ نہیں، بلکہ درگزر کر دو گے، معاف کر دو گے، یہ جذبہ لو۔ فتح مکہ میں لا تصریب علیکم اليوم کہہ کر سب کو معاف کر دیا آپ نے۔ اور یہی حبشی جو حضرت حمزہ کو جو قتل کیا تھا بعد میں مسلمان بھی ہوا۔ جب وہ سامنے کسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت کے مجلس میں سامنے بیٹھتا، ایک مرتبہ فرما دیا آپ نے، مجلس میں تم مجھے نظر نہ آئے جیسا بیٹھو تو اچھا ہے، اس لیے کہ جو ہی تم پر نظر پڑتی ہے میرے چچا کی کیفیت، اس کے ساتھ تم نے جو کیا تھا وہ منظر یاد آ جاتا ہے، کہیں بھی دور بیٹھے رہو۔ آخرکار وہ نقل مقام کیا، پھر اس کے کفارے کے طور پر مسیلمہ کذاب جو جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا تھا، ایک بڑی طویل تفصیل ہے، اس کو قتل کیا تاکہ میں اسلام لانے سے پہلے سید الشہداء کے ساتھ میں نے برا انجام جو کیا تھا اس کا کفارہ ہو جائے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صبر کیجیے، آپ کا صبر اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہر مصیبت میں سب سے زیادہ صبر کی طاقت، استعداد و صلاحیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، کوئی ایمان نہیں لاتا، مخالفت کرتے، یہ کرتے ہیں، بالواسطہ ایمان والوں مسلمان، اس میں رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور سینہ تنگ مت کیجیے ان کے چالوں سے، مکر و فریب سے، کئی تدبیریں کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، خوف خدا بندی رکھیے، آپ اللہ کے حکم کے اوپر چلیے، زیادتی مت کیجیے، بالواسطہ ہر اس مسلمان کے لیے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا۔ یہ اسلام کے اوپر چلنا ہے، یہ احسان ہے، یہ نیکی ہے، ایسا نیکی کرنے والے محسنین کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھلا کریں گے، آخرت میں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ۔